السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں 8 ارب کی دنیا میں سے خالص اپنی رحمت اور فضل سے اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا ہے، اور آپ ذرا اس پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لیں۔ امید ہے کہ آپ اس پر سوچتے ہوں گے، یہ میرا اور آپ کا حق نہیں تھا کہ اللہ ہمیں مسلمان پیدا کرتا۔ ایک حدیث کے مطابق تو اس نے سبھی کو مسلمان پیدا کیا ہے، لیکن سب کو والدین مسلمان نہیں دیے۔ تو یہ فضل ہے اس کا کہ اس نے ہمیں ایسے ماحول میں ہماری آنکھیں کھلی، ہمیں والدین وہ عطا فرمائے جو ناقص ہی صحیح لیکن پھر بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی توحید کو کچھ نہ کچھ جاننے والے تھے، اظہار کرنے والے تھے۔ سو ہمیں ایسا ماحول ملا کہ ہم اس مشکل مقابلے سے محفوظ رہ کر اہل اسلام کے ہاں پلے بڑے ہیں، خامیاں اپنی جگہ، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ سو اس ابتدائی شکر اور تشکر کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے سورہ الضحیٰ تلاوت کی ہے۔ مختصر پیغام اس سورہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ابتداءً اللہ نے 2 قسمیں کھائی ہیں، 2 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کو اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خالق و مالک ہے اور تمام کائنات اسی کی ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو قرآن نے تعلیم دی ہے، ہم صرف اور صرف خالق کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی ضروری محسوس کریں تو جھوٹی قسمیں اٹھانا منع کیا۔ سو پہلی قسم والضحیٰ ہے کہ قسم ہے سورج کے نکلنے کے وقت کی، اور یہ ایک علامت بھی ہے، روشنی بھی ہے، سورج سے روشنی ہوتی ہے، ساری کائنات روشن ہوتی ہے۔ گویا سورج کا نکلنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو روشن کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک اللہ اسے روشن کرے کوئی اسے بجھا نہیں سکتا، اور جب اللہ چاہیں گے اس کو بجھانے پر آئیں گے تو کوئی اسے روشن نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی اسے نکالتے ہیں، روز نکلتا ہے، بلکہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ ہر روز یہ اللہ کے سامنے، اس کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ پھر اسے طلوع ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ اسے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ واپس اس کو کہا جائے گا کہ جہاں غروب ہوئے ہو وہاں سے پلٹ جاؤ، اور وہ دنیا کائنات کا آخری دن یعنی یوم الدین ہوگا، یوم الحشر ہوگا۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے۔ گویا رات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی اس کو تبدیل کرتا ہے، نہ کوئی رات کو بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی رات کو چھوٹا کر سکتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ تمام وہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں
کہ کبھی رات نے خود نہیں چاہا کہ وہ اتنی طویل ہو جائے. آپ کے سامنے دنیا میں ایسے بھی مقامات ہیں جہاں رات بہت طویل ہے، ایسے بھی مقامات ہیں جہاں دن بہت طویل ہے. یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح سے چھا جانے کی جو کیفیت ہے، غالب آنے کی کیفیت ہے، غلبے کی جو کیفیت ہے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس سے سبق کیا ہے کہ جیسے سورج اللہ کا فرما بردار ہے، ایسے تم بھی فرما بردار ہو جاؤ. وہ تمہاری دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اس کے باوجود اللہ کا نافرمان نہیں ہے، لہذا تمہیں بھی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. تم تو کچھ بھی نہیں، تم تو ایک نقطہ بھی نہیں اس کائنات کا، تمہیں کس بات کا غرور ہے؟ رات اللہ کی تابعدار اور فرما بردار ہے، تم بھی اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ. پھر یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ نے اگلی جو بات ارشاد فرمائی، اور اس سورہ کا جو شان نزول ہے وہ آپ سب اکثر سنتے سناتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت ہی دل ازردہ تھے، بہت ہی پریشان تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب آپ پر وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے اور آپ کافی دن گزار رہے ہیں، اور 3 سوال انہوں نے آپ سے کیے ہیں. ان 3 سوالوں کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کل انشاءاللہ کل بتا دوں گا. انشاءاللہ تو نہیں کہا. سورۃ الکہف کے اندر ان سوالوں کا ذکر بھی ہے، اور پھر وحی کا سلسلہ رک گیا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب کفار کے تانے، کفار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ جو جن ان پہ آتا تھا اس جن نے چھوڑ دیا ہے. تو 2 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما ودعاک ربک وما قلی. یہاں 2 یقین دہانیاں کروائی ہیں. ما ودعاک ربک، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے. گویا جو خود رب کو نہ چھوڑے، رب اسے کبھی نہیں چھوڑتا. جو خود رب سے لا تعلق نہ ہو، رب کبھی اس سے لا تعلق نہیں ہوتا. وما قلی، اور آپ تنہا بھی نہیں ہیں. گویا کوئی شخص اکیلا ہو کر کبھی تنہا نہیں ہوتا. یہ تصور درست کر لیں کہ اکیلا ہو کر وہ تنہا ہو جائے گا. اکیلا ہونے کے باوجود بعض لوگ اکیلے بھی پوری تحریک ہوتے ہیں، ایک قافلہ ہوتے ہیں. اس کی بہت روشن مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلے ہی امت ہیں. اتنا کام آپ کے سامنے ایسے لوگوں کی زندگیاں موجود ہیں جو ایک ایک آدمی اتنا کام کر جاتا ہے کہ باقی جماعتیں اس کے مقابل نہیں ہوتی. وما قلی، آپ تنہا نہیں ہیں، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ تنہا ہیں. اللہ کے لیے کوئی شخص اگر محنت کرتا ہو، دعوت دیتا ہو، خدمت کرتا ہو، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کبھی اس کو چھوڑ دے. ہم سب کو شکوہ ہوتا ہے، اور ہم سب کفار کو مثالیں بنا کر اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا میں ہم سے ہی یہ سلوک کیوں ہے، ہم ہی پریشان کیوں ہیں. تو کبھی ہم جواباً یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رب کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اللہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، ہمیں کیوں چھوڑا ہے؟ اگر آپ کے خیال میں، ہمارے خیال میں، یا قوم کے خیال میں ہمیں چھوڑ دیا ہے تو کچھ اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اور اصل میں اللہ صرف فاسقوں کو چھوڑتا ہے، ظالموں کو چھوڑتا ہے. اپنے بندوں کو چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، ان کو کبھی نہیں چھوڑتا. ان کے بارے میں تو حدیث میں کہتا ہے اگر ان کے گناہ زمین و آسمان کے کناروں کو بھر دیں یا پوری وسعت زمین کو بھر دیں، اور پھر وہ اس امید کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹیں یا پلٹیں یا آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اللہ کو اپنا رب جانتے ہیں، تو اللہ ان کو نہیں چھوڑتا. بلکہ یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جتنی وسعتوں کے ساتھ گناہوں کو لے کر آئے ہیں، میں اتنی ہی وسعتوں والی رحمت اور بخشش سے ان کا استقبال کروں گا. ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہیں پر کہ ہم تنہا ہوئے ہیں، تو اپنے اوپر غور کیجئے، اپنے بارے میں غور کیجئے، اپنے معاملات کے بارے میں غور کیجئے. پھر یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد ثبوت فراہم کیا ہے. ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ ہم منطق کو سمجھتے ہیں، لاجک کو مانتے ہیں آج کی دنیا خاص طور پر. تو 3 ثبوت فراہم کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں، آپ تنہا نہیں.
اور اگر آپ اس وقت بھولے ہوئے ہیں تو یاد کیجئے الم یجد کا یتیمن فآوا، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس سے زیادہ پریشان کن حالت میں تھے، آپ خود اپنے معاملات بھی نہیں چلا سکتے تھے، آپ تنہا ہو گئے تھے. الم یجد کا یتیمن فآوا، جب آپ یتیم ہوئے تھے تو کیا ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی؟ کہاں جگہ دی ہے. اور یہاں علماء بھی تشریف فرمائے ہیں، اس زمانے کا دستور اور حالات یہ تھے کہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو خود اس گھرانے کے اندر بھی وہ یتیم بچہ منحوس خیال کیا جاتا ہے. اس گھرانے کے اندر بھی وہ یتیم بچہ کسی کو محبوب نہیں ہے. وہ یتیم بچہ گلی محلے علاقے معاشرے قوم برادری میں کیا محبوب ہوگا، گھر کے اندر بھی محبوب نہیں رہتا تھا. لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی جگہ دی ہے، وہ مسند ان کے دادا جان کی جس پر کوئی آپ کا چچا نہیں بیٹھ سکتا. آپ بیٹھ جاتے ہیں تو سردار ابو طالب خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پوتے کو وہاں سے اٹھاتے نہیں ہیں. فآوا، جگہ دی اس طرح کی جگہ کہ لوگوں کا محبوب بنایا، پورے مکہ کا محبوب بنا دیا اس یتیم کو. ایسا محبوب کہ آپ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. جس شخص کو صبح صبح دکھائی پڑ جاتے ہیں وہ خوشی سے چلا اٹھتا ہے کہ آج کا دن کتنا مبارک ہے کہ میں نے صبح صبح محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کی دایا ہو، آپ کے چچا ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، معاشرہ ہو، سب میں اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا، آپ کو ایک حیثیت دی ہے. اور اگر آج اس کے بعد کی صورتحال دیکھیں تو ایک یتیم کا سفر اتنا کامیاب سفر، اس اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو بڑی منزلت سے نوازا ہے. وَوَجَدَكَ ضَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر آپ کے پاس مال نہیں تھا. ظاہر ہے مال تو ان کے پاس ہوتا ہے جن کے باپ کماتے ہو، مال تو ان کے پاس ہوتا ہے جن کو خاندان سے ملتا ہے. خود کمانے کے لیے تو وقت لگتا ہے اور ایک پوری نسل کھپ جاتی ہے کچھ اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے میں. آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کیسا غنی کیا ہے؟ یہ دو معنوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ اس کی ہرس رکھتا ہو، اس کی طمع رکھتا ہو، لالچ رکھتا ہو. اللہ نے محمد رسول اللہ کو مال کے لالچ سے آزاد اور پاک کر دیا ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی، مال اتنا دیا کہ غنی کر دیا. کتنا دیا؟ سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کروایا. اور اس وقت ان کے مال کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، ان کے پاس اس قدر فراوانی تھی مال کی، اس قدر فراوانی کہ اگر وہ مکہ کی کسی وادی میں جا کے اپنا خیمہ نصب کرتی تو خیمہ نصب کرنے کے لیے جو کیل ٹھوکے جاتے زمین میں وہ بھی سونے کے ہوتے. فَأَغْنَىٰ، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اتنا مال ملنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کیا؟ اس مال کے ساتھ کیا کیا؟ یہ غنا کی اگلی کیفیت ہے. ایک وہ ہے کہ مال نہ ہو تو آدمی اس کی اتنی ہرس اور ہوس نہیں رکھتا. ایک غنا یہ ہے کہ مال مل جائے تو آدمی غنی ہو جاتا ہے. اور اگلی کیفیت یہ ہے غنا کی کہ مال آیا ہے لیکن آپ نے اس کو سنبھال نہیں رکھا، آپ نے اس کو خرچ کر دیا. کہاں خرچ کیا؟ بیوی آپ سے کہتی ہے اور شکوے کے ساتھ نہیں کہتی، تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے. جب آپ پہلی وحی کے بعد گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں اور آپ اپنی جان کے بارے پریشان ہیں تو کہتی ہے آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں جو اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو خود کمانے کے قابل اور لائق نہیں ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، عمومی طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے کماتے ہیں یا ان کو دیتے ہیں. اضافی مال سے دینا یہ بھی ایک خوبی ہے، لیکن اس نیت سے ہی کمانا کہ فلاں کے لیے کما رہا ہوں، یہ یہاں بات ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ کی زندگی سے ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ اپنے لیے نہیں کما رہے بلکہ ارادتاً کسی اور کے لیے کماتے ہیں. یہ زیادہ بڑی خوبی کی بات ہے. آپ تو مہمان نواز ہیں، گویا آپ اپنے مال کو کہاں خرچ کرتے ہیں. اور پھر ایسا غنی کیا، یہ تو سیدہ خدیجہ کا مال تھا، پھر اللہ نے مال غنیمت کو آپ کے لیے حلال کر دیا. پھر اللہ نے مال فے کو آپ کے لیے حلال کر دیا، خمس آپ کے لیے ارشاد فرما دیا. اور وہ مال کہاں جاتا تھا؟
کس پر خرچ ہوتا تھا؟ لوگ آتے تھے مانگنے، سیدنا ابو سفیان مسلمان ہوئے تو آئے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کہ مجھے بھی دے دیں، آپ نے ان کو بھی دے دیا، میرے بیٹے یزید کو بھی دے دیں، آپ نے ان کو بھی مال دیا اور وافر دیا ہے، میرے بیٹے معاویہ کو بھی دے دیں، ان کو بھی دیا ہے۔ حکیم بن حزام آئے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حکیم بن حزام کو ایک نصیحت کی کہ یہ مال بڑا سرسبز ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن سوال نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد حکیم ایسے آپ کے دوست ہیں اور ایسے جانسار کہ اس کے بعد انہیں سیدنا عمر کے زمانے میں جا کے مال پیش کیا جاتا اور وہ مال قبول نہیں کرتے تھے کہ نہیں، میرا جی بھر گیا ہے مال سے، محمد علیہ السلام کی نصیحت مجھے ہو گئی ہے۔ فاغنا، اتنا غنی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اب ہے وہ سبق جہاں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ تلاش کر رہے تھے ہدایت کو، ہم نے آپ کو ہدایت ہی نہیں ایسی ہدایت سے نوازا ہے کہ آپ کو ہادی بنا دیا ہے۔ اب آپ اس مقام پہ سرفراز ہے کہ ایک لمحہ اگر کسی کو آپ کی مجلس کا مل جائے تو اس کی ساری تاریکی مٹ جاتی ہے، اس کی ساری ضلالت و گمراہی مٹ جاتی ہے۔ ایک لمحہ وہ آپ کے ساتھ گزار لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ لیں، ان آنکھوں پہ جہنم حرام ہو جاتا ہے ایمان کی حالت میں۔ آپ کی مجلس میں ایک دفعہ آ جائے، کچھ نہ کیا ہو، وہ یاد کریں اس صحابی کو، اللہ کی قسم ہے کتنا شاندار تذکرہ ہے اس کا۔ وہ آیا ہے اپنے اونٹ پر بیٹھا بیٹھا ہی آپ کی مجلس کے سر پہ آ کے کھڑا ہوا ہے اور اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی پوچھ رہا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ سے پوچھتا ہے کیا آپ ہی وہ شخص ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جو دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ سے کچھ سوال کرتا ہے، پھر نیچے اترتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے اس سے اچھا کلام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ پھر وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ سے کچھ چیزیں پوچھتا ہے، اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے اور جاتے ہوئے پوچھتا ہے میرے لیے تعلیم کیا ہے، مجھے آپ دیتے کیا ہیں؟ آپ نے اسے بنیادی اسلام کے ارکان سکھائے ہیں، ارکان اسلام کی تعلیم دی ہے۔ وہ اٹھا ہے اور اٹھ کر ایک وعدہ کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لا ازیدو، جو آج ہم کہتے ہیں لا ازیدو ولا انقص، آپ نے مجھے جو عطا فرمایا، جو تعلیم مجھے دی ہے، نہ میں اس میں کچھ زائد کروں گا نہ میں اس میں کچھ کم کروں گا، اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے نبی اس کے بعد جاتے ہی آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ ابھی کچھ دیر سامنے ہی جا رہا ہے، اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں گھستا ہے، توازن خراب ہوتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے، گردن ٹوٹ جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جلدی سے جاتے ہیں، جا کے اس کے چہرے کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں انی رأیت ملکین، میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا ہے، یدسان فیہ فی من ثمار الجنہ، میں نے دیکھا وہ فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں، اس وجہ سے وَأَنَّهُ عَلِمَ قَدْ مَاتَ جَائِعًا، اور میں نے جان لیا کہ یہ بھوکا ہی فوت ہو گیا ہے، جانے کہاں سے چل کر آیا تھا، دین کی محبت میں آیا تھا، دین سیکھنے آیا تھا، جلدی آیا تھا اپنی قوم کی محبت میں کہ ان کو دین پہنچاؤں، میرے پاس بھی نہیں رکا ہے کہ میں مہمان نوازی کرتا، واپس جا رہا ہے جلدی دین پہنچانے کے لیے، لیکن مجلس مصطفیٰ کا ایک لمحہ اسے مل گیا ہے اور اتنا نصیب اس کا بلند ہوا ہے کہ ایک مجلس آپ کی، ایک لمحہ آپ کے ساتھ گزارنے والا، ایک گھڑی آپ کے ساتھ گزارنے والا، کچھ نہ کرنے والا، ابھی صرف ایک وعدہ اور ایک دعویٰ کرتا ہے، عمل ابھی کچھ نہیں کیا ہے، کچھ بھی عمل نہیں کیا، عاملہ کلیلہ و اجرہ کثیرہ کا مقام پانے والا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ایسے ہادی بنے، ایسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں اور جن کو اللہ نے جن کے نصیب میں لکھا تھا وہ کہاں کہاں سے چل کر آئے، اللہ کی قسم زمانے بھر سے حق والے تلاش کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کو پہنچے۔ کوئی فارس سے چلا ہے، کتنی لمبی مسافت، کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا تھا سلمان فارسی کے بارے میں، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ اہل فارس میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا ستارے پر ہوتا، آسمان کا وہ ستارہ جو سب سے بلند ہے، چمکدار روشن ہے، فرمایا اس پر بھی ایمان ہوتا، اگر وہاں بھی ایمان ہوتا تو کچھ لوگ اہل
فارس کے ایسے ہیں جو ایمان کی طلب میں اپنا سفر جاری رکھتے اور ثریا ستارے تک ایمان لینے کے لیے پہنچ جاتے، اور ان میں سے ایک یہ ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سلمان فارسی، آپ نے ان کی ران پہ ہاتھ مار کے کہا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ سلمان جو کہ جن سے پوچھا گیا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، میں سلمان ہوں، میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے، میرے دادا کا نام بھی اسلام ہے، گویا میرے پیچھے کوئی رشتہ مجھے یاد ہی نہیں، میں اور کوئی رشتہ بتلانا ہی نہیں چاہتا، میرا رشتہ اسلام کے ساتھ ہے، آپ ایسے ہادی بنے، اور پھر آپ میرے اور آپ کے بھی ہادی ہیں، اور آپ کو جو تعلیم دی، جو آپ کو حکم دی ہے، وہ مختصراً صرف آپ کے سامنے عرض کر دوں کیا حکم دیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہم نے آپ کو یتیمی کا ذائقہ اس لیے چکھایا کہ ہم نے آپ کو یتیموں کا ماوا بنانا ہے، یتیموں کا ماوا بنانا ہے۔ اب یتیم آپ کے پاس آئے تو اس پر قہر نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، اب یتیم اب تحریک اٹھا دو، اور آپ نے وہ تحریک اٹھائی، یتیموں کے ایسے ماوا بنے، آپ نے ہیں وہ جنہوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں اعلان فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا کا ہاتین، میں اور یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ہاکذا ایسے جیسے یہ دو انگلیاں کا ہاتین، یہ دو انگلیاں برابر ساتھ ساتھ ہیں، ایسے یتیم کی کفالت کرنے والا میں محمد کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کسی سے آپ فرما رہے ہیں اگر تیرا دل سخت ہے تو کیا کر، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلایا کر، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اگلا حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں، فرمایا جب سائل تمہارے سامنے آئے تو اس کو جھڑک نہیں دینا، نہیں دینا چاہتے تو خاموش رہو، گالی نہیں دینی، دھکا نہیں دینا، برا بلا نہیں کہنا، وہ حقدار ہے نہیں حقدار تمہیں نہیں پتا، گمان مت کرو، اندازے مت لگاؤ، خاموش رہو، دل نہیں مان رہا تو نہ دو، لیکن اس کو بھی کہا، سوال کرنے والے کے لیے بھی کہا کہ سوال بھی بیجا نہیں کرنا، لیکن آپ کو بھی کہا کہ آپ، اور یہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے، اور آپ کی عادت مبارکہ کیا ہے، سوال کرنے والا گلے میں کپڑا ڈال دیتا ہے، سوال کرنے والا گلے میں کپڑا ڈال بل دے رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہے اے محمد یہ مال تمہارے باپ کا نہیں، مجھے بھی دو، اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول نے اسے فرمایا جاؤ اس کے لیے اونٹ لے کے آؤ، اس پہ مال لا دو، اس کے لیے دے دیا، گلے میں نشان پڑا ہوا ہے، جانے سے پہلے اس سے پوچھا تمہیں ڈر نہیں آیا کہ میری مجلس میں میری فوج کے سامنے یوں اس طرح سے درستی کے ساتھ مجھ سے بات کرو، تم نرمی سے بھی مانگ سکتے تھے، کیوں نہیں ڈرے تم؟ اور اس نے کیا کہا، کہنے لگا مجھے یقین تھا انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، کیا ہمارے بارے ہمارے بھائی کو بھی اتنا احساس ہے، اسے یقین ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو یہ میرے ساتھ جوابی طور پر کارروائی کوئی نہیں رد عمل نہیں دے گا۔ اور آخری بات وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرو۔ ہم اس کا معنی ہمارے ہاں اظہار لیا جاتا ہے کہ تحدیث یہ ہے کہ آپ اچھا لباس، ہاں تحدیث ہے یہ اچھا لباس پہنو، تو یہ تحدیث مساجد کی خدمت میں، مدارس کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں، دین کے کاموں پہ خرچ کر کے یہ تحدیث وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تحدیث اچھے اچھے بڑے بڑے کام کر کے اپنے لیے مثال بنا کر کیوں قائم نہیں ہوتی؟ یہ صرف گاڑی بنگلہ کوٹھی تک کیوں محدود رہتی ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ تحدیث لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس کا ثبوت پیش کرو، پھر دیکھو کہ حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔